زکات کے چند اور مسئلے ہیں، میں بیان کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا کہ گزشتہ سال بھی آپ نے زکات کے مسئلے سنے ہیں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض مسئلے جو میری زبان سے آپ سنے کل نہ گزشتہ سال نہ سنے ہوں، یا وہ سنے ہوں تو تھوڑا تازہ ہو جائے گا۔ چند لمحے کے لیے آپ کی تکلیف کے لیے معذرت چاہوں گا۔ دودھ حاصل کرنے کے لیے بھینسیں پالتے ہیں، گائے پالتے ہیں، تو دودھ اس کو چارہ خودکنے سے کھلانا پڑتا ہے۔ اب پہلے زمانے میں تو کھیت ہوتے تھے، چراگاہ میں لے جاتے تھے چرانے کے لیے، اور اب ایسا نہیں ہوتا ہے، خود ہی کھلانا پڑتا ہے، پلانا پڑتا ہے۔ تو ان بھینسوں میں اور ان گایوں میں زکات نہیں ہے۔ نمبر 2، سید کو زکات نہیں دے سکتے، سید کو زکات نہیں دے سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ تو یہ بہت پاک پاکیزہ مطہر خاندان ہے، تو اس خاندان کے کسی فرد کو قیامت تک زکات نہیں دی جائے گی۔ لیکن کیونکہ پاک خاندان ہے اور ہمارے سرکار دو عالم کے خاندان میں سے ہیں، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ زکات کے علاوہ دوسرے پیسوں سے ان کی مدد کرنا ہے۔ اگر وہ غریب ہیں اور محتاج ہیں تو ان کی مدد کرنی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدقہ کی کھجور کی رکھی ہوئی، حضرت حسن یا حضرت حسین آئے کھیلتے کھیلتے اور اٹھا کر کے منہ میں رکھ لیا، تو حضور نے فوراً ان کو پکڑا اور کہا نکالو منہ سے، نکالو، نکال دیا منہ سے۔ کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تم میرے خاندان سے ہو؟ تمہارے لیے اللہ نے صدقہ کو حرام فرمایا ہے، اس لیے نہیں لینا، نہیں کھانا صدقہ کا۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جس سے یہ مضمون نکلتا ہے کہ سید کو زکات نہیں دے سکتے ہیں، وہ پاک اور پاکیزہ ہیں۔ تو ان کو کیا دیں گے؟ ان کو گفٹ دیں گے اور ان کو دوسرے پیسوں سے ان کی مدد کریں گے۔ زکات دینے میں جتنا ان کو ثواب ہوتا ہے نا، اللہ اس سے زیادہ خوش ہوں گے زکات کے علاوہ پیسہ جب دے کر کے ان کی ہم عزت اور ان کا احترام کریں گے، ان کی ضرورت پوری کریں گے۔ ماں اور باپ دو سے نسل چلتی ہے، تو اگر باپ سید ہے تو اس کو زکات نہیں دے سکتے ہیں، ماں سید ہے تو زکات دے سکتے ہیں۔ کیوں کہ نسل باپ سے چلتی ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ شریعت میں نسل باپ سے چلتی ہے، باپ کی نسل کا اعتبار ہوتا ہے۔ غیر مسلم کو زکات دینا جائز نہیں، قادیانی کو زکات دینا جائز نہیں ہے، شیعہ کو زکات دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی ہے۔ اگلا مسئلہ، کبھی زکات کے پیسے سے کچھ خرید کر کے اگر غریب کو دیا جائے تب بھی زکات ادا ہو جاتی ہے۔ مثلاً طالب علم ہے، اسے کتاب کی ضرورت ہے تو کتاب خرید کر کے ان کو دے دیا، زکات ادا ہو گئی۔ غریب ہے، اس کو افطار کی ضرورت ہے، سحر کی ضرورت ہے، تو اگر وہ خرید کر کے ان کے ہاتھ میں دے دیا تو زکات ادا ہو گئی۔ بعض لوگوں کے پاس حرام مال ہوتا ہے، رشوت کا مال ہوتا ہے یا سود کا مال ہوتا ہے، بینک سے سود کا، یا ویسے ہی وہ فائنانس کرتے ہیں بعض لوگ، جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام پیسے ہیں۔ اب حرام پیسے میں زکات ہوگی نہیں ہوگی؟ حرام پیسے میں زکات نہیں ہے۔ حرام پیسے کو جس کا ہے لیا ہوا اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بینک سے جو سود کا پیسہ ہے وہ تو معلوم نہیں کس کا ہے، یا یہ کہ جو سامنے بہت سے لوگوں سے رشوت لے رکھی ہے، پتہ نہیں کون کہاں ہے، کس کا پتہ معلوم نہیں، تو ایسی صورت میں اس پیسے کو سود یعنی رشوت یہ سب حرام ہے، حرام سے بچنے کی نیت سے کسی محتاج کو دینا واجب ہے، صدقہ کی نیت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو حرام مال ہے، تو حرام مال میں صدقہ کی نیت کیسے کریں گے؟ اور بھی نقصان ہو جائے گا۔ حرام مال میں صدقہ کی نیت نہیں کریں گے تو کیا نیت کریں گے؟ نیت یہ کریں گے کہ یہ حرام ہے اور اس کا وبال ہے، اس سے مصیبت آ سکتی ہے دنیا میں بھی اور
اللہ اس مصیبت سے ہمیں بچا لے، اور پھر کسی محتاج کو دے دیا جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی حلال پیسہ کمایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا حرام بھی ہے، تو زکات میں جو کاؤنٹ کیا تو حرام پیسے کو زکات میں دے دیا، تو زکات ادا ہوگی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ حرام کا تو آدمی مالک ہی نہیں ہوتا ہے، تو زکات کیسے ادا ہوگی؟ حرام مال سے زکات ادا نہیں ہوتی ہے۔ کسی آدمی نے کسی دوسرے کو کہا کہ یہ میرے پیسہ دو اور فقیروں کو دے دینا، محتاجوں کو دے دینا۔ اب وہ پیسہ گر گیا، گم ہو گیا، یا جیب کٹ گئی، یا کسی نے چھین لیا، ضائع ہو گیا پیسہ، تو زکات ادا نہیں ہوگی، کیونکہ فقیر تک تو پہنچا نہیں ہے، وہ تو وکیل تک پہنچا ہے، فقیر تک نہیں پہنچا ہے۔ کبھی غریب آدمی ہے، اس کو اگر پیسہ، اس کے پاس مکان نہیں ہے، اس کو اگر پیسہ دیا جائے تو وہ یہ کہیں کہ دیکھو یہ پیسے ہیں، اس سے مکان بنا لو، تو وہ مکان نہیں بنائے گا، ویسے ہی پریشان رہے گا، اس پیسے کو ادھر ادھر خرچ کر کے خراب ضائع کر دے۔ تو کبھی ایسا کوئی آدمی کرے کہ فلاں کو مکان کی ضرورت ہے اور پیسہ ہمارے پاس 10 لاکھ روپے مثال کے طور پہ 20 لاکھ روپے، تو اکٹھے ان سب سے مکان بنا لیے، اور مکان بنا کے اس آدمی کو کہا کہ یہ مکان تمہارا ہے، یہ اسی میں رہا کر، اور اس کے لیے کاغذ واغذ سارا بنا دیا کہ یہ مکان اس کا ہے، تو زکات ادا ہو گئی، تو زکات ادا ہو گئی۔ زکات کے پیسے سے مردے کا کفن نہیں خرید سکتے، زکات کے پیسے سے قبر کھودنے کی رقم یعنی اجرت نہیں دے سکتے، کیوں کہ وہ تو ادا نہیں ہوگا، وہ تو مالک نہیں ہوگا، مردہ تو مردہ ہے، وہ تو مالک نہیں ہوگا۔ زکات اسی کو دے سکتے ہیں جو پیسے کا مالک ہو جائے، اور مردہ جو مردہ ہے وہ تو مالک ہوگا نہیں، اس لیے مردے کے اوپر کفن سے نہیں خرچ کر سکتے ہیں زکات کا پیسہ۔ کچھ لوگ مکان بنا بنا کر کے بیچتے ہیں، تو جو مکان بنا بنایا ہوا ہوتا ہے اور تجارت کے لیے بیچنے کے لیے بناتے ہیں، تو اس مکان کی قیمت فروخت پر زکات واجب ہوگی۔ مثلا وہ مکان آپ نے بنایا ہے 10 لاکھ روپے میں، لیکن وہ بکے گا 15 لاکھ روپے میں، تو 15 لاکھ جو اس کی مارکیٹ ویلو ہے، مارکیٹ ویلو پر زکات واجب ہوگی۔ گھر میں سامان ہوتا ہے، پنکھا، گھڑی، فریج، واشنگ مشین اور بیڈ اور اے سی، گاڑیاں، ٹریکٹر، کار، یہ سارے چیزیں گھر میں استعمال کرنے کی ہوتی ہیں، ان سب چیزوں میں زکات نہیں ہے، یہ تو آپ کے استعمال کی ہے، تو اس لیے اس میں زکات۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں گاڑی ہمارے پاس ہے، ہم دکان جانے کے لیے، آفس جانے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے گاڑی رکھے ہوئے ہیں، اس پہ وہ 10 لاکھ کی گاڑی ہے، اس پہ کتنی زکات ہوگی؟ اس پہ زکات نہیں ہوگی، وہ تو آپ کے استعمال کرنے کے لیے، اس لیے اس پہ زکات نہیں ہوگی۔ ٹریکٹر وغیرہ رکھتے ہیں کھیتی کرنے کے لیے، پانی ڈھونے کے لیے، تو اس پہ بھی زکات واجب نہیں ہوگی۔ بعض لوگ یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ زکات کے پیسے سے افطاری کا انتظام مسجد میں کر دیا تو زکات ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ وہ تو کھانے والے سارے فقیر تھوڑی میں، تو اس لیے زکات کے پیسے سے افطاری کا انتظام نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی ہے اور وہ زکات کے پیسے سے افطاری کا انتظام کیا ہوا ہے، تو اس کی افطاری نہیں کھانی چاہیے مالدار کو، فقیر محتاج مسکین ہے تو جا کے کھا لے، ورنہ نہیں کھائے، کیونکہ وہ تو زکات کھانے کے برابر ہو جائے گا، اور زکات کھانا مالدار کو جائز نہیں ہے۔ سیاسی پارٹیاں افطار کی دعوت کرتی ہیں، ووٹ لینے کے لیے افطار کی دعوت کرتی ہیں، تو وہاں بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ ہے، اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ سیاسی پارٹیاں عام طور سے حرام پیسے اکٹھا کر کے رکھتے رہتی ہیں کہ ووٹ کے زمانے میں خرچہ کریں گے،
تو وہ حرام پیسے اکثر ہوتے ہیں ایسے، اس سے آپ جا کر کے افطار کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں حرام ناجائز نہیں کہوں گا، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ تو اللہ کے احکام کو مانا ہی نہیں ہے، تو اس کے پاس تو حرام والا سارا برابر ہے، تو وہ بھی افطار پارٹی کرتا ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کے افطار میں شریک نہ ہو۔ اگر کوئی شریک ہو گیا تو کھا لیا تو کھانا جائز ہے اور روزہ خراب نہیں ہوا، روزہ ہو گیا، مگر بہتر طریقہ یہ نہیں ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ حلال پیسے سے روزہ کھولا جائے۔ اسی طرح سے بعض گھروں میں نے یہ دیکھا ہے، ہمارے اپنے یہاں، آپ کے یہاں نہیں، یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے سامان سے روزہ کھولتے، اپنے کھانے سے روزہ کھولتے، دوسرے کے گھروں سے بھی کھجور آئی ہوئی ہے اور یہ اور وہ دسترخوان پر ہے، اپنے سے وہ روزہ کھولتے ہیں، دوسرے سے نہیں کھولتے۔ یہ کوئی بات نہیں، اور کہتے روزے کا ثواب اس کو چلا جائے گا۔ ارے اس کو تو ثواب جائے گا، تمہارا ثواب تھوڑی بھی جائے گا، وہ تو پڑھ کر کے اس کو مل جائے گا، تمہارا ثواب تو جتنا ہے وہ تمہارے پاس میں ہے، اور اس کے کھجور اس کے سامان سے اس کی افطاری سے افطار کر لیا، بہت اچھی بات ہے، اس کو بھی مل گیا، تمہیں بھی مل گیا۔ اس لیے یہ تنگی والی بات نہیں رہنی چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں دوسرے کے کھانے سے بھی افطار کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ میں نے زکات میں افطار کا مسئلہ الگ سے بتا دیا، ذہن میں آ گیا۔ کمپنی میں شیئر ہوتے ہیں، آج بہت سے لوگ کمپنیوں میں اپنا شیئر رکھتے ہیں، تو شیئر کی مارکیٹ ویلو معلوم کر لیں کہ ہم نے کتنے شیئر رکھے ہیں۔ ایک کمپنی 100 حصے میں بٹی ہوئی ہے، تو ہم نے ایک حصہ خریدا ہے، تو وہ کمپنی 1 کروڑ کی ہے، تو اپنا ایک حصہ کتنے کا ہوگا؟ تو اتنے ہی کی زکات ہمارے اوپر واجب ہوگی۔ تو وہ کمپنی کے شیئر میں ہی معلوم کرنے کی کمپنیاں بتا دیتی ہیں، تو جب معلوم ہو جائے کہ ہمارا شیئر اتنا ہے تو اتنے کی زکات ادا کر دیں گے۔ کبھی کوئی چیز گروی رکھتے ہیں، زیور گروی رکھتے ہیں، اور بھی کوئی سامان گروی رکھتے ہیں، مکان گروی رکھتے ہیں، تو گروی رکھی ہوئی چیز پر نہ تو دینے والے پر زکات ہے، جس نے گروی رکھی ہے، اور نہ تو رکھنے والے پہ زکات ہے، یعنی دونوں میں سے کسی پہ زکات نہیں ہے۔ مثلا آپ کے پاس زیور ہے، آدھا کلو چاندی ہے، اور آپ نے یہ چاندی اپنے کسی دوست کے پاس رکھی کہ بھائی ہمیں 20,000 روپے کی ضرورت ہے، یہ چاندی رکھو، جب میں 20,000 واپس کروں گا تو یہ آدھا کلو چاندی مجھے واپس کر دینا۔ تو اب وہ چاندی تو اس کے پاس ہے، اور آپ نے قرض لے رکھا ہے، اگر قرض نہیں دیں گے تو چاندی بیچ کر کے اور قرض لے کر کے اور بقیہ پیسہ آپ کو وہ واپس کر دے گا، اس لیے دیا ہوا ہے، اس لیے اس پر اس کی زکات آپ کے اوپر واجب نہیں ہوگی، اور اس کی زکات اس کے اوپر بھی واجب نہیں ہوگی کہ وہ تو امانت رکھا ہوا ہے۔ کبھی لوگ پوچھتے ہیں کتنا دینا چاہیے؟ جتنے کی ضرورت ہو سامنے والے کو اتنا دینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہسپتال میں ہے اور اسے ہارٹ کا آپریشن ہے، اوپن سرجری ہے، اوپن سرجری میں کہیں 6 لاکھ خرچہ ہوتا ہے، کہیں 10 لاکھ خرچہ ہوتا ہے، تو اس کے پاس انتظام نہیں ہے۔ ہمارے پاس یا ہمارے ادارے کے پاس، ہماری تنظیم کے پاس، ہمارے ٹرسٹ کے پاس پیسے ہیں، تو جا کر کے ان کو 10 لاکھ روپئے اکٹھے دے دیے، یا ڈاکٹروں کے خرچے معلوم کیے کہ دواؤں کے خرچے، دواخانہ کا خرچہ کتنا ہے، وہ سارا خرچہ دے کر کے اور کہا کہ بھائی دیکھو یہ تمہاری طرف سے ادا کر دیا جا رہا ہے، ادا ہو جائے گا۔ لیکن کوئی آدمی اکیلا ہے اور اس کو آپ دینا چاہ رہے ہیں، تو زکات جتنے پر واجب ہوتی ہے اس سے کم ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل زکات کتنے پہ واجب ہوتی ہے؟ 20 پر 3، 23,000 پر زکات واجب ہوتی ہے، تو 20,000 دے سکتے ہیں، 21,000 دے سکتے ہیں، 22,000 دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ ایک آدمی کو نہیں دیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں سارے لوگ غریب ہیں، 5 بچے ہیں، میاں بیوی ہیں، سب کے سب محتاج ہیں، تو زکات اتنا دینا جائز ہے کہ سب لوگ صاحب نصاب نہ ہوں۔ مثلا 5 آدمی ہیں گھر میں،
تو آپ نے 1,00,000 دے دیے تو ایک کو کتنا پڑا؟ 30,000 روپیہ پڑا، تو کوئی صاحب نصاب نہیں ہوا۔ 1,00,000 آپ نے دے دیے، کوئی صاحب نصاب نہیں ہوا، اور گھر کی ضرورت سب کی پوری ہو جائے گی۔ بیٹی کو جو زکات نہیں دے سکتے مگر داماد کو زکات دے سکتے ہیں اگر داماد فقیر ہو۔ بیٹی کو زکات نہیں دے سکتے لیکن داماد کو زکات دے سکتے ہیں، اور داماد بھی خسر کو اپنے سسرے کو زکات دے سکتا ہے۔ بس کریں، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔